علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فرانس کے ایک مسیحی گھرانے میں پیدا ہوا اور فنون لطیفہ کی تعلیم حاصل کی۔ ادب سے بھی گہرا شغف تھا۔ 20 برس کی عمر میں ہی میرا شمار بڑے قلم کاروں میں ہونے لگا۔ فلمی اسٹوریاں بھی لکھتا تھا، پھر فلموں کا ڈائریکٹر بن گیا۔ 3 فلمیں میری نگرانی میں ریلیز ہو کر شائقین سے داد وصول کی، لیکن فطرت کے خلاف جنگ جیسے طرز حیات سے دل مطمئن نہیں تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ میں ایک مریض ہوں جو بیمار معاشرے میں سانس لے رہا ہے، جس میں زندگی کا کوئی مقصد نہیں، بس پیسہ ہی پیسہ۔ میں نے سوچا کہ ایک ایسی فلم بناؤں گا جس سے لوگوں کو زندگی کی حقیقت کا ادراک ہو سکے۔ اس وقت تک مجھے اسلام کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ مختلف مذاہب و ادیان میں بیان کردہ مقصد حیات کو سمجھنے کے بعد اسلامی تعلیمات سے بھی آگاہی حاصل کرنے کے لیے الجزائر کا رخ کیا۔ وہاں مسلمانوں کی زندگی کا مشاہدہ کیا اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ کسی نے قرآن کا فرنچ ترجمہ بھی دے دیا۔ اتنا خوبصورت دین، اتنا اونچا پیغام، ایسا عالی مقصد حیات۔ اب میرے دل کی کیفیت بھی اکثر بدل گئی۔ میں تمنا کرنے لگا کہ کاش میں بھی ہمیشہ اس معاشرے میں رہوں۔ قرآن کا ترجمہ پڑھ کر سوچا کہ کسی طرح اس مترجم سے ملاقات ہو جائے تاکہ اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لوں۔ یہ سوچ کر الجزائری عالم دین اور قرآن کے مترجم و معروف مفکر الشیخ مالک بن نبی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ خوش قسمتی سے وہ اس وقت نیجر کے سفر پر روانہ ہونے والے تھے، لیکن کچھ دیر قبل حاضر ہوا، اس لیے ان سے ملاقات ہو گئی۔ ان کے سامنے مدعا رکھا۔ انہوں نے کہا کہ صبر کیجئے، ابھی آپ کے ملک سے ہی ایک ایسی شخصیت آنے والی ہے جو مجھ سے بہتر ہے، وہی قرآن کی اصل مترجم ہے۔ اس کا نام ڈاکٹر محمد حمید اللہ ہے۔ چند دن بعد ڈاکٹر صاحب الجزائر تشریف لے آئے اور خوش قسمتی سے وہ بھی اسی ہوٹل میں ٹھہر گئے جہاں میرا قیام تھا۔ ان سے ملاقات ہوئی اور قبول اسلام کی خواہش ظاہر کی تو وہ مجھے اپنے ساتھ مسجد لے گئے۔ جمعے کا دن تھا۔ نماز کے بعد سپیکر پر مجھے کلمہ پڑھایا۔ اسلام کی دولت ملنے پر مجھے ایسا لگا گویا ہفتے اقلیم سلطنت ملی ہو۔ میں یہ بھی بھول گیا کہ پیچھے فرانس میں میرا گھر ہے، تھیٹر ہے، بزنس ہے، اہل و عیال ہیں۔ مجھے واپس جانا چاہیے۔ نہیں، اب مجھ پر اسلام کو مکمل سیکھنے کا جنون سوار ہو گیا۔ شیخ کے مشورے سے میں نے ڈائریکٹ موریتانیہ کا رخ کیا اور وہاں کے شیوخ سے علم دین سیکھنا شروع کیا۔ پتہ ہے کتنے عرصے تک میں یہ پیاس بجھاتا رہا؟ پورے 11 سال۔ اس دوران میں نے قرآن کریم حفظ کر لیا، عربی ادب و لغت میں مہارت حاصل کی، اسلامی علوم سیکھے۔ اس لمبے عرصے میں یہ بھول گیا میں کہ میں فرانسیسی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں یہی کا باسی ہوں، بس اسلام ہی میرا وطن ہے، یہی میرا کل اثاثہ، اور مسلمان میرے اہل و عیال۔ ایمان کی حلاوت اور قرب الہی کی جو لذت میں نے پائی، اس نے سب کچھ بھلا دیا۔ 11 برس بعد میں نے فرانس واپسی کا سوچا۔ اب بھی صرف والدین سے ملاقات اور انہیں دعوت دینے کے لیے 1 ہفتے قیام کا ارادہ تھا۔ اس سے پہلے میں نے حرمین شریفین کا سفر کیا، وہاں والدین کے ایمان کے لیے خوب دعائیں مانگ کر فرانس پہنچ گیا، لیکن میری توقع کے برخلاف والدہ نے ترنت انکار کر لیا، اس لیے مجھے فرانس میں ہی ٹھہرنا پڑا۔ عجیب بات، کئی سال وہ مسلسل انکار کرتی رہی، لیکن رب کا کرم کہ وفات سے چند ماہ پہلے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ والد کو بھی ہدایت نصیب ہوئی۔ آپ مادی ترقی سے بے شک دوستوں مرغوب ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یورپ کا معاشرہ جان کنی کے عالم میں ہے۔ لوگوں نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا ہے۔ ان کی نجات کا واحد راستہ اسلام ہے۔ اسی طرح ایک اور دوست ہیں آدیش بھائی، ان کے قبول اسلام کی کہانی سنیے۔
محمد عمر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اسلام کی طرف کیسے رغبت ہوئی اور کیا چیز آپ کے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بنی؟ یہ محمد عمر آدیش کا اسلامی نام ہے۔ جواب: بچپن سے ہی مجھے اسلام کی بہت سی چیزیں اچھی لگتی تھی، خاص طور پر پردہ کا نظام مجھے بہت پسند آیا۔ یہ چیز مجھے دوسرے مذاہب میں نظر نہیں آئی، اور دوسری چیز جس کی وجہ سے میں نے اسلام قبول کیا، میرا ایک خواب تھا۔ میں بچپن سے ہی اپنا نام آدیش لکھتا تھا، یہ مجھے بہت پسند تھا۔ شاید اسی لیے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں نظر آئے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ کلمہ پڑھ لو اور یہاں سے چلو۔ پھر مجھے ایک بہت اچھا کنواں دکھائی دیا جو میرے گاؤں کا ہی تھا۔ یہ آواز اس کنویں میں سے بھی سنائی دی۔ میں نے یہ بات اپنے مسلمان دوست کو بتائی تو وہ کہنے لگا کہ تو جو چاہے کر لے، مسلمان ضرور ہو کر رہے گا۔ اس کے کچھ ہی دن بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام سے سرفراز فرمایا۔ سوال: آپ اپنی قبول اسلام کا پورا واقعہ سنائیں۔ جواب: احمد بھائی، مجھے بچپن سے ہی مورتی پوجا سے نفرت تھی۔ میں اپنی والدہ کو بھی اس سے روکتا تھا۔ گھر میں کوئی بھی میرے سامنے پوجا نہیں کر سکتا تھا، سب لوگ مجھ سے چھپ کر ہی پوجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے گھر کے تمام بھگوانوں کے پوسٹر پھاڑ کر جیب میں رکھ لیے اور ان کے فریم کو اپنے بھائی سے کنویں میں پھینکنے کو کہا۔ اس وقت میری والدہ سوئی ہوئی تھی۔ میں نے ان تصویروں کو آگ لگا دی۔ آگ لگنے کے بعد جب ان کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں ہوا تو مجھے پورا یقین ہو گیا کہ یہ سب بیکار ہے۔ اس کے بعد جب میری ماں کو یہ سب بات معلوم ہوئی کہ میں نے تمام بھگوانوں کو جلا دیا ہے تو اس نے مجھ سے بلا کر پوچھ تاچھ کی کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ میں نے اپنی ماں کو سمجھایا کہ جب یہ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے تو میری اور آپ کی کیسے کر سکتے ہیں۔ اس پر میری ماں نے مجھے بہت مارا اور کہنے لگی کہ تو مسلمان ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ میں کوئی مسلمان نہیں ہوا ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ کون صحیح ہے۔ ہندو کہتے ہیں کہ مسلمان غلط ہے اور مسلمان کہتے ہیں کہ ہندو غلط ہے۔ میں جب تک اچھی طرح تحقیق نہیں کر لیتا کہ کون صحیح ہے، تب تک نہ میں مسلمان اور نہ ہندو۔ پھر کچھ دن بعد مجھے ایک خواب نظر آیا جس پر میرے دوست نے کہا تھا کہ تو چاہے جو بھی کر لے، مسلمان ضرور ہو کر رہے گا۔ میرا رجحان اسلام کی طرف پہلے سے ہی تھا۔ مزید اس خواب نے میری دلچسپی اسلام کی طرف اور بڑھا دی۔ اس کے بعد ہی میں نے پڑھائی چھوڑ دی اور سہارنپور کام سیکھنے کے لیے گیا۔ وہاں ایک سید صاحب کی دکان میں کام سیکھا کرتا تھا اور ان سے اسلام کے بارے میں کچھ باتیں بھی ہوا کرتی تھی، جس کی وجہ سے ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ میں اسلام کو پسند کرتا ہوں اور قبول بھی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دن سید صاحب کے سالے دکان پر تشریف لائے۔ ان کو معلوم تھا کہ میں ہندو ہوں، لیکن سید صاحب نے ان کو بتایا کہ میرا رجحان اسلام کی طرف ہے۔ پھر انہوں نے مجھ سے بات کی۔ میں نے صاف صاف بتا دیا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اگلے ہی دن وہ صاحب مجھے لے کر دیوبند مولانا اسلم صاحب کے پاس آئے۔ مولانا نے مجھے کلمہ پڑھایا اور میرا نام محمد عمر رکھا۔ سوال: اس کے بعد کیا ہوا؟ جواب: کلمہ پڑھنے کے بعد مجھے مولانا اسلم صاحب نے نماز وغیرہ سیکھنے کے لیے بھلت بھیج دیا۔ یہاں میں نے بہت جلد نماز اور بہت سی دعائیں سیکھ لی۔ اس کے تقریباً 1.25 مہینے کے بعد میرا گھر جانا ہوا۔ گھر والوں نے معلوم کیا کہ کہاں کام کر رہے ہو۔ میں نے بتایا کہ میں دہلی میں کام سیکھ رہا ہوں۔ 2-4 دن گھر رہنے کے بعد میں واپس آنے لگا تو گھر والوں نے دہلی کا کوئی فون نمبر اور ایڈریس مانگا۔ میں نے کہا کہ میرا بیگ دہلی میں ہی رہ گیا ہے، اسی میں فون نمبر اور ایڈریس وغیرہ ہے، میں وہاں پہنچ کر فون سے نمبر اور ایڈریس دے دوں گا۔ گھر سے نکلتے وقت مجھے خرچ کے لیے گھر والوں نے 500 روپے بھی دیے۔ کئی روز تک میری خیر خبر نہ ملنے پر گھر والوں نے میری تلاش جاری کر دی۔ جب میرا ان کو کوئی سراغ نہ ملا تو انہوں نے اسلام کی طرف میرا رجحان ہونے کی وجہ سے ہمارے گاؤں کے رہنے والے ظہور صاحب، جن کے پاس میرا آنا جانا تھا، ان پر میرے اغوا اپہرن کا الزام لگا دیا اور ان پر تمام گاؤں والوں نے دباؤ ڈالا۔ بیچاروں نے مجبور ہو کر یہ کہہ دیا کہ 8 دن میں تمہارا لڑکا مل جائے گا۔ یہ بات سننی تھی کہ ان کو یقین ہو گیا کہ میں انہی کے پاس ہوں۔ وہ پریشان ہو کر میرے پاس آئے
اور مجھے لے کر قاضی رشید مسعود MPA کے یہاں لے گئے۔ MP صاحب نے ہمیں تسلی دی کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں قاضی جی کے یہاں 3-4 دن تک رہا۔ ظہور صاحب کو میرے اپہرن کے الزام میں جیل میں جانا پڑا۔ ان کی ضمانت تو ہو گئی تھی لیکن مقدمہ شروع ہو گیا تھا۔ مجھے ان کو بچانے کے لیے بیان دینا تھا۔ بیان دینے کے لیے MP صاحب نے مجھے پولیس والوں کے ساتھ بھیجا اور ان کو یہ نصیحت کی میرے ساتھ کوئی زیادتی نہ کی جائے، جو میں چاہتا ہوں وہی ہونا چاہیے اور کسی قسم کی کوئی سختی میرے ساتھ نہ کی جائے۔ پولیس والے مجھے لے کر دیوبند جا رہے تھے کہ نانوتوا میں میرے گھر والے مل گئے۔ انہوں نے مجھے روک کر بہت سمجھایا۔ میں ان کو بے دھڑک اور سخت لہجے میں جواب دے رہا تھا۔ ایسو نے یہ دیکھ کر کہ میں جواب دے رہا ہوں اور ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوں، سمجھایا کہ بھائی یہ تمہارے ماں باپ ہیں، تجھے کرنی تو اپنے من کی ہے، ان کا دل رکھنے کو ان کی بات بھی مان لے۔ میں نے ایسو کے کہنے سے کپڑے یعنی پینٹ شرٹ جو وہ اس وقت خرید کر لائے تھے لے لیے اور کولڈ ڈرنک بھی پی لی، لیکن کھانا نہیں کھایا۔ گھر والے مجھ سے کہنے لگے کپڑے بھی بدل لے۔ میں نے کہا کہ اس وقت نہیں، صبح میں بدل لوں گا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ گھر والوں نے گاؤں میں یہ بات اڑا دی کہ میں نعوذ باللہ مرتد ہو گیا ہوں اور میں نے داڑھی وغیرہ کٹوا دی ہے۔ اس بات سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ گھبرا گئے کہ کہیں میں ظہور صاحب کے خلاف بیان نہ دے دوں۔ احمد بھائی جب ہم دیوبند پہنچے تو وہاں مجھے 5 گھنٹے تک افیسر نے پریشان کیا، کبھی ایک تو کبھی دوسرا مجھ سے پوچھ تاچھ کرتا۔ یہ سلسلہ 5 گھنٹے تک چلتا رہا۔ اخیر میں مجھ سے تمام افیسر نے جو 4-5 تھے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے ان کو جواب دیا کہ میں اپنی مرضی سے مسلمان ہوا ہوں، کسی کا مجھ پر کوئی دباؤ لالچ نہیں ہے اور اب میں اسلام کے بارے میں پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے آپ کسی مدرسہ میں بھجوا دیجئے۔ انہوں نے میری یہ بات مان لی اور مجھے مدرسہ چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں پولیس والوں نے گاڑی روک دی۔ سامنے سے ایک بجرنگ دل کا آدمی آیا، اس کے ہاتھ میں ترشول تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں تقریباً 300 آدمی جمع ہو گئے۔ وہ مجھے گاڑی سے اتارنے لگے۔ میں نے گاڑی کے پائپ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ مجھے گاڑی سے کھینچ ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ گئی۔ ایک دوسری پولیس والوں کی گاڑی آ کر رکی، گاڑی کے رکتے ہی وہ سب بھاگ گئے۔ پھر یہ پولیس والے مجھے مدرسہ قاسم العلوم تیوڑا لے کر آئے۔ اگلے دن بجرنگ دل والوں نے قریب کے تمام گاؤں والوں کو اکٹھا کر کے ظہور صاحب اور گاؤں کے تمام مسلمانوں پر چڑھائی کر دی اور ظہور صاحب کے کھیتوں کو نقصان پہنچایا۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ پورے سہجی گاؤں کو فورس نے گھیر لیا اور فوج نے بہت سختی کی اور لاٹھی چارج بھی کر دیا۔ پبلک منتشر ہو گئی۔ اس کے بعد سہجی میں کئی دن تک کرفیو لگا رہا۔ احمد بھائی اس وقت جب آپ نے میرا انٹرویو لیا تھا اس وقت حالات ٹھیک نہیں تھے، بڑی مشکل سے کچھ معاملہ ٹھنڈا ہوا تھا۔ میں نے مصلحتاً کہ نئی بات ہے، کبھی ماحول دوبارہ گرم ہو جائے، انٹرویو شائع کرنے کو منع کر دیا تھا۔ الحمدللہ آج کل حالات ٹھیک چل رہے ہیں۔ سوال: اسلام لانے کے بعد اور کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ جواب: احمد بھائی گھر میں جو سہولتیں ہوتی ہیں وہ گھر سے دور جانے کے بعد ختم ہو جاتی ہیں، بس اس طرح کی کچھ چھوٹی موٹی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سوال: ہاں واقعی عمر بھائی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ گھر سے دور رہ کر کچھ سہولتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن آپ نے ان سہولتوں کے بدلے اتنی بڑی نعمت پائی ہے کہ دنیا کی تمام سہولتیں دے کر بھی مل جائے تو بھی سستی ہے، اور سچے مسلمان تو آپ ہی ہیں کہ آپ نے حق سامنے آ جانے کے بعد اسے قبول کر لیا۔ ہمارا کیا ہے، ہمیں تو اسلام ورثے میں ملا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرما کر اسلام پر باقی رکھا۔ اچھا گھر والوں اور ظہور صاحب سے ملاقات ہوتی رہتی ہے کیا؟ جواب: نہیں احمد بھائی، گھر والوں سے تو اس کے بعد ایک بھی بار ملاقات نہیں ہوئی، البتہ ظہور صاحب سے ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ انہوں نے مجھے بیٹا بنا لیا ہے، وہ مجھ سے ملنے مدرسے آتے رہتے ہیں اور مجھ سے اپنے بچوں کی ہی طرح محبت کرتے ہیں، اور ان کے بچے بہن بھائی کی طرح رہتے ہیں، اور 2 بہنوں کی شادی بھی ہو گئی ہے۔ چھٹی گزارنے میں ان کے یہاں ہی جاتا ہوں۔ سوال: اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے کیسا محسوس کیا؟ جواب: بہت زیادہ سکون محسوس کیا۔ قبول اسلام کے بعد مجھے سکون قلب مل گیا۔ جواب: عالمیت کے بعد کیا ارادہ ہے؟ جواب:
عالمیت کے بعد دعوت کا کام کرنا ہے۔ میں عالمیت کر ہی اسی لیے رہا ہوں کہ اسلام کو ٹھیک سے جاننے کے بعد اپنے غیر مسلم بھائیوں کو اس کی طرف دعوت دوں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچاؤں۔ آپ سے اور تمام قارئین ارمغان سے بھی دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کام کے لیے قبول فرمائے۔ سوال: آمین۔ قارئین ارمغان کو کچھ پیغام دینا چاہیں؟ جواب: میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اسلام سے نوازا ہے وہ اس کی قدر کرے، اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر کچے پکے گھر میں اسلام داخل ہوگا ہی، تو اس کے لیے دعا اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر گھر میں اسلام پہنچانے میں آپ کا، ہم دونوں کا بھی کچھ حصہ شامل فرمائے، اور میرے اور آپ کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو بھی اس کار خیر کے لیے مکمل طور پر قبول فرمائے۔ دوسری ضروری بات نو مسلم بھائیوں سے بھی ارمغان کے واسطے سے یہ کہنی ہے کہ اگر آدمی اپنے ایمان پر پکا ہے تو کتنی ہی مشکلیں آئیں، مشکلیں خود کافور ہو جاتی ہیں، اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے۔ دوسری دعوت کے لیے کوشش کرنے والوں کے لیے بھی اللہ کی مدد کا وعدہ ہے۔ ظہور صاحب کی اتنی مخالفت ہوئی مگر کوئی ان کا بال بیکا نہ کر سکا۔ ان کے کھیتوں کو لوگوں نے نقصان پہنچایا۔ ان کا کہنا ہے کہ اگلے سال ان کی فصل دگنی ہو گئی۔ وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ عمر میاں، سچی بات یہ ہے کہ تم نے ہمیں سچا مسلمان بنا دیا۔ ہم لوگ رسمی مسلمان تھے، تمہیں بیٹا بنانے کی وجہ سے اللہ پر اور اللہ کی مدد پر ہمیں پکا ایمان حاصل ہوا۔ اب ہم ہر مشکل میں صرف اللہ کو کارساز مانتے ہیں، پہلے یہ بات نہیں تھی۔ سوال: سنا ہے آپ نے ختنہ بھی کرائی ہے؟ جواب: ہاں احمد بھائی، ایک تو مجھے یہ خیال تھا کہ ایک سنت چھوٹی ہوئی ہے، دوسرے مجھے ڈر بھی رہتا تھا کہ کہیں سفر و حضر میں میری موت آ جائے تو ہندو سمجھ کر مجھے جلا دیں، اور ان دونوں باتوں سے زیادہ بات یہ تھی کہ پیشاب کے بعد قطرے رکا رہنے کا ہر وقت خیال رہتا تھا، اور یہ خیال ہوتا تھا کہ شاید میں پاک نہیں ہوا، اور جب پاکی نہیں تو نماز روزہ سب بیکار ہے۔ اس لیے میں مولانا صاحب سے اس کے لیے بہت اصرار کرتا تھا۔ مدرسے کی ششمائی چھٹیاں ہوئی تو میں پھلت آ گیا۔ مولانا صاحب نے مجھے سردہانہ بھیج کر میری ختنہ کرا دی۔ الحمدللہ کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور اب بہت اطمینان ہو گیا ہے۔ سوال: شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ تو دوستو، یہ تھے دو نئے مسلمان ہونے والوں کی کہانی جو آپ کے گوش و گزار کی ہے۔ یہ کہانیاں 100% سچی ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو دوستو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔